مذمومہ کو مٹا دینے کا نام فنا، اور اوصاف محمودہ کو قائم کرنے کا نام بقا۔ اوصاف مذمومہ کیا ہوتا ہے؟ صفت بولتے ہیں، صفت جس کو بولتے ہیں، ایگزیکٹو ورڈ کو صفت بولتے ہیں، یعنی کسی کی خوبصورتی بیان کرنا، کسی کی برائی بیان کرنا۔ اوصاف مذمومہ جو بری عادت ہے، شراب نہ ہو، جوا نہ ہو، چغلی نہ ہو، غیبت نہ ہو، بے نمازی نہ ہو، یہ ساری چیزیں اوصاف مذمومہ جس کے اندر نہیں ہے وہی فنا ہے، جس کے اندر نہیں ہے وہی فنا ہے۔ اوصاف محمودہ یعنی اچھی صفت ہونا، اس کے اندر نماز بھی ہو، اس کے اخلاق بھی بلند ہو، اس کے کردار بھی بلند ہو، ان کے سیرت بھی بلند ہو، ان کے کیریکٹر و کردار بھی لاجواب ہو، تو صوفیہ ملت کو دیکھو وہ فنا اور بقا کی منزل پہ قائم ہے۔ ایک بزرگ حضرت خواجہ باقی باللہ، خواجہ باقی باللہ کا نام آپ نے سنا ہوگا، کسی نے سوال کیا اے خواجہ باقی باللہ، اللہ صرف باقی ہے لیکن آپ کیسے باقی باللہ؟ اللہ کے سوا کوئی باقی نہیں ہے، صرف باقی تو اللہ کے ساتھ ہے لیکن آپ باقی باللہ کیسے ہو گئے؟ تو خواجہ باقی باللہ نے کہا اگر اس کو سمجھنا چاہتے ہو تو سمجھ لینا، جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا اسی سے اس سوال کا جواب ملے گا۔ پوچھنے والے نے کہا یہ بتائیے کیا پتا کہ پہلے آپ مریں گے کہ میں مروں گا؟ لیکن باقی باللہ کی نگاہ دیکھو، یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ پہلے میں مروں گا، سوال کرنے والا بعد میں مرے گا۔ اولیاء اللہ کی نگاہیں موت پہ بھی ہوتی ہے، لوح محفوظ پہ ہوتی ہے۔ انہوں نے کہا جو جنازہ کی نماز میری پڑھا دے گا اسی سے سوال پوچھنا جواب مل جائے گا۔ فنا بقا کیا ہے، فنا کیا ہے؟ توجہ دینا دھوا کے سرزمین پہ آنے والوں، ان سے صوفیہ ملت میں تشریف آنے والوں، توجہ دینا میری گفتگو پہ۔ فنا بقا باقی باللہ نے جب یہ گفتگو اس سوال کا جواب نہیں دیا، انہوں نے کہا جو میری جنازے کی نماز پڑھائے گا وہی سوال کا جواب دے گا۔ اتنا سننا تھا، کچھ دن کے بعد آپ کا انتقال ہو جاتا ہے، اس کے بعد آپ کی جنازے پڑھانے کے لیے ایک نقاب پیش آتا ہے، اور اس نے اعلان بھی کیا تھا میرے جنازے کی نماز وہ پڑھائے گا جس کی کبھی تہجد قضا نہ ہوئی ہو۔ اللہ اکبر! جنازے کے لیے ایک آیا نقاب پیش جنازہ پڑھا دیا۔ جیسے ہی جنازہ پڑھانے کے جانے لگا تو کسی مرید نے پیچھے سے روک لیا، یا شیخ ہمیں ایک سوال کا جواب چاہیے جس کا انتظار میں کافی دنوں سے کر رہا تھا۔ میں نے اس صاحب ارادہ سے پوچھا تھا کہ فنا اور بقا کیا ہے، تو اس نے جواب دیا تھا جو میرے جنازے کی نماز پڑھائے گا اسی سے اس سوال کا جواب پوچھ لینا، جواب مل جائے گا۔ اللہ اکبر! تو آپ جواب دے دیجئے، ذرا دولو لحد کے سبحان اللہ، آپ جواب دے دیجئے، جواب دے دیجئے۔ اتنا کہنا تھا کہ چہرے سے نقاب ہٹایا، بتا دیا جو وہ لیٹا ہے وہ فنا ہے، تیرے سامنے جو ہے یہ بقا ہے۔ نعرہ تکبیر! ماشاءاللہ! واہ واہ! سبحان اللہ! زندہ آباد! تو بقا صوفیہ ملت جو مزار کے اندر ہے وہ فنا ہے، واہ واہ واہ! اور آپ جو بھیڑ لگائے یہ بقا ہے۔ کبھی تو ان کی باقی میں آپ بھیڑ لگا کے رکھے ہیں کہ بقا بتا دینا چاہتے ہیں کہ اپنی ہستی کو مٹا کر کے زمانے والے کو اپنے ہاں میلہ لگانے پہ مجبور کر دیتے ہیں اور بتا دیتے ہیں کہ میں فنا ہو گیا، اپنے آپ کو فنا کر دیا، زمانہ مجھے باقی رکھے گا۔ واہ 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 واہ! بے شک بے شک! سبحان اللہ! اوصاف حمید محمودہ، اوصاف مذمومہ کے تعلق سے فنا اور بقا، اور دوسری بقا اور دوسرا بقا اور دوسری فنا یہ ہے، مثلا ایک ہوتا ہے ذات، ایک ہوتا ہے صفت، یعنی ایک ہوتا ہے ناؤن، ایک ہوتا ہے پرناؤن۔ انسان کے اندر ذات بھی ہے، صفت بھی ہے، تو ذات صفت کے یہ صفت مذمومہ یعنی عادت، کیریکٹر، کردار کو، باطنی کردار، خراب کردار کو، کیریکٹر کو ہٹانا یہ فنا ہے، اچھے کردار پر عمل کرنا یہ بقا ہے۔ لیکن ذات کی فنا، ذات کی بھی فنا چاہیے، ذات بھی فنا ہو، صرف صفتیں نہ فنا ہو، ذات بھی فنا ہو۔ تو جب ذات فنا ہو جائے تو اس کو استقراق بولتے ہیں، یعنی جب انسان اپنے کو فنا کر دیتا ہے
تو اسے کچھ اور نہیں دکھتا. ایک مثال دے تو بات سمجھ میں آ جائے گی. ذات جب فنا ہو جائے تو کیا ہوتا ہے؟ آپ نے نام سنا علاؤالدین صابر کلیری کا نام سنا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے. آپ جو ہے ایک گلر کے درخت کے پاس جا کر کے اس کی ٹہنی کو پکڑ کے اللہ اللہ کہنا شروع کیا. تاریخ بتاتی ہے 12 سال تک اللہ اللہ کرتے رہے. آپ اللہ کی راہ میں فنا ہو گئے. اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں. آپ اپنی ذات کو استغراق کر دیتے ہیں, مستغرق ہو جاتے ہیں. آپ اللہ کی راہ میں گم ہو جاتے ہیں. دنیا کی کوئی خبر آپ کو نہ ہوتی ہے, دنیا کا کوئی خیال آپ کو نہ ہوتا ہے. آپ مستغرق رہتے ہیں. اتنے میں آپ کے ماموں حضرت داتا گنج شکر رحمت اللہ علیہ تعالی, جو فرید گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ماموں ہیں, انہوں نے اپنے مریدوں سے کہا کوئی ہے جو میرے بھانجے علاؤالدین کو بیدار کر سکے, کوئی ہے جو ان کو جگا سکے. آنکھیں کھلی ہے لیکن سو رہے ہیں, کھڑے ہیں لیکن سو رہے ہیں. آپ کو فنا کر چکے ہیں, اپنی ذات کو فنا کر چکے ہیں. دنیا دیکھ رہی ہے کہ کھڑا ہے, دنیا دیکھ رہی ہے کہ آنکھیں کھلی ہے, لیکن اپنے آپ کو فنا کر چکے ہیں. اتنے میں ایک مرید آپ کا جن کا نام شمس الدین ہے, قرآن اچھی آواز میں پڑھنے والی ذات ہے, انہوں نے کہا, انہوں بھیجا کہ میں جا رہا ہوں. وہ گئے ہیں صابر کلیری کی بارگاہ میں. جانے کے بعد پیچھے سے کھڑے ہیں. اب سوچنے لگا اگر میں ان کو آواز دوں تو یہ بے ادبی ہے, ہلاؤں تو بے ادبی ہے. توجہ دینا, ہلاؤں تو بے ادبی ہے, آواز دوں تو بے ادبی ہے. اسے جگایا کیسے جائے, اسے متوجہ کیسے کرایا جائے؟ اے آستانے صوفی ملت پہ آنے والوں, چادر کی ضرورت نہیں ہے, گاگر کی ضرورت نہیں ہے, پھول مالے کی ضرورت نہیں ہے. جس کو جس چیز سے ماہ ہو جائے, جو جس چیز میں گم ہو جائے, اسی کی ضرورت ہے. حضرت شمس الدین نے یہ سوچا کہ یہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہو گیا ہے, کہ اسے اللہ کے کلام سنا کے جگایا جائے. انہوں نے قرآن کی تلاوت پیچھے سے کرنا شروع کر دیا. جیسے ہی قرآن تلاوت کرنا شروع کر دیا, حضرت صابر کلیری کے جسم جنبش کرنے لگا, ہلنے لگے, تھوڑا تھوڑا ہلنے لگے, جنبش آ گیا. اتنے میں صابر کلیری بالکل بیدار ہو جاتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ نے کہا شمس الدین کیا کر رکھے ہو؟ کہا کہ میں آپ کو بلانے کے لیے آیا ہوں, آپ کے بابو نے بلایا ہے. اتنا کہنا تھا کہ حضرت صابر کلیری کہتے ذرا پانی لے کر کے آؤ. پانی لانے کے لیے آپ جاتے ہیں جنگل میں, پانی کہاں سے ملتا؟ پانی بہت دیر کے بعد کہیں سے تلاش کر کے لے آیا. اتنا کہنا تھا کہ آتے آتے تاخیر ہو گئی, آپ کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئی. کس کی؟ شمس الدین کی دونوں آنکھیں ختم ہو گئی. پانی لے کر کے حاضر ہوا کسی طرح سامنے, تو کہا شمس الدین اتنی دیر کر گئے کہ تیری آنکھیں بھی چلی گئی, اندھے ہو گئے, آ جاؤ. تو کہا میں آؤں کیسے, دکھتا نہیں. کہا سامنے تو آ جاؤ. کسی طرح ٹٹولتے ہوئے سامنے گئے. آپ نے صابر کلیری نے اپنے ہاتھوں کو آپ کی آنکھوں میں پھیرا ہے, نگاہیں واپس ہو گئی ہے, بصارت واپس ہو گئی ہے. آپ دیکھنے لگے گویا کہ یہ فنا اپنے آپ کو, اپنے جسمانی حیت کو اللہ کی ذات میں فنا کرنا یہ الگ صورت ہے, اور اوصاف کو فنا کرنا, اوصاف کی بقا ہونا یہ الگ معاملہ ہے. تو ذات کو جو فنا کر دیتا ہے, جو صفات کو فنا کر دیتا ہے, اسی کا نام صوفی عبید الرحمان ہے, اسی کا نام صوفی ملت ہے, جنہوں نے اپنی ذات کو بھی فنا. ماشاء اللہ بھائی صاحب, یا رسول اللہ, زندہ باد زندہ باد. ماشاء اللہ بہت گرمی. انہی کا نام صوفی ملت ہے, اسی شخصیت کا نام صوفی ملت ہے. آخری بات دے دو, گفتگو ختم. انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء. علماء کون ہے؟ کہا جاتا ہے علم کے تعلق سے. علم میں نے کہا حضرت گفتگو کرے تو شاید کر دیں, لیکن اگر کبھی مجھے موقع ملے گا, مکمل ایک ٹاپک ہے اس تعلق سے, لیکن میں انشاءاللہ کبھی بتاؤں گا, موقع ملے گا. تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں, آپ آئے ہو, ابھی یہاں پہ سجاد گان تھے, یہاں پہ سادات کرام تھے, آپ نے اتنی بیعت بھی کی ہے. ہاتھ چومنا صرف ادب نہیں ہے, ارے آپ دور کھڑے ہو جاؤ. قربت اور صوفیہ ملت پہ آنے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو چاٹو چومو, یہ ادب نہیں ہے, بلکہ اعلیٰ حضرت فرماتے 4 ہاتھ دوری پہ کھڑے ہو جاؤ, پائے پائے کھڑے ہو جاؤ, آگ بن کے کھڑے ہو کر صلاۃ و سلام پڑھو. کیونکہ جب حضرت صابر کلیری اللہ اللہ کرتے اپنے آپ کو فنا کر دیے تھے, تو پھر قرآن پڑھ کے اسے جگایا گیا. تو صوفی عبید الاولیاء کو اگر جگانا ہے, کچھ کہنا ہے, کچھ سنانا ہے, فریادیں کرنی ہے, تو پھول گاگر
دے دیں گے. ماشاءاللہ سبحان اللہ. آخری بات میں کہنا چاہ رہا ہاں بس 5 منٹ اور. صاحب قبلہ توجہ دیں گے کیونکہ اس کے مریض سب لوگ ہو چکے ہیں، ادب کا فقدان ہو چکا ہے، لہٰذا گفتگو میری آخری ہے، ادب کا فقدان ہے. میں بتانا یہ چاہتا ہوں سارے علماء، سارے مدرسے کے طلبہ سب چلے گئے، کچھ لوگ بچے ہیں. اس کے تعلق سے بتا دینا چاہتا ہوں، ادب کہا کہ زباں زمزم کے پانی سے دھو لو. سنیں گے کیوں نہ تم ذرا ادب سے تو بولو. اللہ اوپر کہیں بھی بولنا ہو تو ادب سے بولو. زبان میں ادب چاہیے، ہمارے سلیقے میں ادب چاہیے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے میں ادب چاہیے. ادب سے ملتا کیا ہے؟ آؤ ذرا میں جھلکیاں 2 منٹ میں دکھانا چاہتا ہوں. ادب کرنے پہ کیا حاصل ہوتا ہے؟ آؤ جب بیٹا باپ کا ادب کرتا ہے، توجہ دینا، بیٹا جب باپ کا ادب کرتا ہے تو بیٹا باپ بولتا ہے بیٹا زمانہ غریبی کا ہے، زمانہ مہنگائی کا ہے، نوٹ بندی کا زمانہ تھا، اب بھی لوگ نوٹ بندی کی مار جھیل لگے ہیں، اس کے باوجود بھی باپ بولتا ہے بیٹا ماں تو کیا مانگتا ہے، تو میرا ادب کرنے والا بیٹا ہے، تیرے لیے میں دعا کروں گا، تیرے لیے میں دولت کا دروازہ کھول دوں گا. اس کے بعد بیٹا ماں کے پاس جاتا ہے، دعا کرواتا ہے، ماں بولتی ہے بیٹا بول تو کیا چاہتا ہے، تیری مرضی کیا ہے. اگر بیٹا ماں سے جائے دعا ادب ماں کا ادب کرے تو ماں ہمیشہ دعا کا دروازہ کھلا رکھتی ہے. اسی طریقے سے بیوی اگر شوہر کا ادب کرے، بیوی شوہر کا ادب کرے تو شوہر کہتا ہے اے میری بیوی میرا ہاتھ خالی ہے، میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، ہمارے اس وقت دکانداری بھی کمزور ہو گئی ہے، لیکن تو میری چہیتی بیوی ہے، میرا ادب کرتی ہے. اس بنیاد پر بول تیری کیا خواہش ہے، آنے والے عید میں تجھے کیا چاہیے، آنے والے فلاں موسم میں تجھے کیا چاہیے، جو مانگے گی وہ تجھے دیا جائے گا. معاملہ کیا ہے کہ تم میرا ادب کرتی ہو. اسی طریقے سے جب شاگرد اسٹوڈنٹ اپنے ٹیچر یعنی شاگرد اپنے استاذ کا ادب کرتا ہے تو شاگرد کے ادب کرنے کی بنیاد پر مولانا اظہر القادری صاحب کا جو شاگرد ہوگا ادب کرنے کی بنیاد پر یہ کہتے ہوں گے کہ میرا شاگرد میں جب پروگرام سے رات کو 12 بجے واپس آؤں گا، میں رات میں جب آؤں گا تجھے کوئی مسئلہ یاد نہ ہوگا، تجھے کوئی فقہ کا قانون سمجھ میں نہ آئے، تجھے کوئی فلسفہ سمجھ میں نہ آئے، تجھے نحو اور میزان سمجھ نہ ہو تو دروازے کھٹکھٹا دینا، میں تمہارے لیے علم کا دروازہ کھول دوں گا. بچہ کہے گا، شاگرد کہے گا حضرت آپ کے پروگرام سے آئے ہوں گے، تھکے ماندے رہیں گے، آپ کو جگانا تو بے ادبی ہے، لیکن مولانا اظہر القادری صاحب کہیں گے نہیں نہیں بیٹا تو میرا ادب کرتا ہے اس لیے تیرے لیے رات کو علم کا دروازہ کھول دوں گا. جب تو آئے گا علم کا دروازہ کھلا رہے گا. دل نواز کو پہلے نیت یہ جائے کہ اگر بیٹا باپ کا ادب کرے تو باپ کا ادب کرے تو شفقت کا دروازہ کھلا رہتا ہے، بیٹا ماں کا ادب کرے تو باجا ادب کرے تو دعاؤں کا دروازہ کھلا رہتا ہے، اور اگر بیوی شوہر کا ادب کرے تو دولت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اگر شاگرد اپنے استاد کا ادب کرے تو علم کا دروازہ کھلا رہتا ہے. اگر امتی نبی کا ادب کرے تو شفاعت کا دروازہ کھلا رہتا ہے. آنے کے رابطے جو وقت مجھے ملا تھا اب قابل مبارکباد ہو کے اب تک جگہ آپ نے مجھے سماعت کی. یہاں ظہر فن خطابت نہیں دکھانا بلکہ یہاں پہ حاضری کی سعادتیں لینے کے لیے سرکار صوفی عبید الاولیاء کی برکتیں لینے کے لیے کہ بچپنا ہم لوگوں نے گزارا ہے. جب میں 15 سال 8 سال 9 سال کا تھا اس وقت ہم نے پیر دبایا ہے ان کی خدمتیں کی ہے اور بہت سارے فیوز و برکات ان کی زندگی میں بہت سارے نسخے ان لوگوں نے انہوں نے بتایا. آج بھی وہ یاد ہے انشاءاللہ کبھی ان کے سوانے کے تعلق سے کیونکہ بہت ساری گفتگو ہو چکی ہے. اب وقت بھی ایسا نہیں ہے. میرے بعد ہمارے ہندوستان کے ایک عظیم خطیب ہماری جماعت کے وہ سید عالم مولانا اظہر القادری صاحب جو یہاں کے خاندانی خطیب ہیں ان کی خطابت ہونا ضروری ہے. لہٰذا آپ حضرات سے گزارش ہے کہ آپ کچھ دیر اور بیٹھیں ان کی خطاب نایاب کو سن کر کے آپ جائیں. ایک بار آواز بلند استغفار کے وجہ صدا بلند کر لیں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.